السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں نے آپ کو تبلیغی جماعت کی حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ تبلیغی جماعت کی حقیقت کیا ہے۔ آج تبلیغ والوں کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ سعودیہ عرب میں سنا ہے کہ انہوں نے بین لگا دی ہے کہ تبلیغ والے یہ بدعتی ہیں، قبر پرست ہیں، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملی۔ تو محترم بھائیو دوستو، تبلیغ جو ہے یہ 1.25 انبیاء کرام کی محنت ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کا مشن ہے۔ اگر ہم اس تبلیغ کے اوپر اعتراضات کریں گے تو یہ انبیاء کی محنت کے اوپر اعتراضات کیا جائے گا۔ یہ واحد جماعت ہے جو اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں اپنے دین کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر۔ انگریز گوروں کو آپ دیکھیں، وہ اپنی مذہب کی پرچار کے لیے کہ یہ سال سال نکلتے ہیں اپنے گھر سے۔ یہ تبلیغ والے چاہے بزرگ ہیں چاہے جوان ہیں، اس میں 80 سال کا آپ کو ملے گا، 75 سال کا ملے گا، 90 سال کا ملے گا، اور 25 سال کے نوجوان ملیں گے، 30 سال کے نوجوان ملیں گے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اور بیرون ملک سے ایسی جماعتیں آتی ہیں جو ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والے اور ایسے بنگلوں میں رہنے والے، محلات کے اندر رہنے والے، یہاں پاکستان میں جب سال لگانے کے لیے پیدل آتے ہیں تو یہ سندھ کا آپ دیکھ لیں کہ وہاں ایسی مسجدوں میں آتے ہیں جہاں نہ لوٹے ملتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے فرش ہیں، پھٹی ہوئی چٹائیاں ہیں۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیا ان کو کوئی سند ملے گی یا ان کو کوئی پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں کی فکر کے لیے کہ سارے مسلمان بھائی جو ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو تبلیغ جماعت والوں کو برا کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جاؤ، تم ریمنڈ میں جاؤ، وہاں جا کے دیکھو کہ ہزاروں جماعتیں روزانہ نکل رہی ہیں، روزانہ ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں، وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے اور لوگ پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور دنیا والے یہاں پاکستان میں آ رہے ہیں۔ صرف یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا اور مخلوق سے ان کا تعلق ہٹا کر اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ محنت کی جا رہی ہے۔ وہاں پنڈال میں جاؤ، وہاں جوڑ جہاں لگتا ہے وہاں پنڈال میں جاؤ تو وہاں دیکھو کہ آپ کو رات کو رونے والے ملیں گے، رات کو سونے والے ملیں گے اور خراٹے لگانے والے ملیں گے اور اللہ کے آگے رونے والے ملیں گے۔ یہ کس لیے رو رہے ہیں؟ یہ اس امت کے لیے کہ اللہ پوری امت میں اپنے دین کو زندہ فرما اور پوری امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اور اکابرین ان کی قربانیاں ہیں۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پورے پاکستان تبلیغ کا صحرا تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ اور یہ سارا پاکستان کا کام، یہ ریمنڈ آج مرکز، یہ ان کے سر کے اوپر صحرا ہے اور ان کی قربانیاں ہیں۔ 2014 کے جوڑ میں شریک ہوا اور وہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کے بعد بیان فرمایا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر مغرب کے بعد پھر بیان فرمایا، پھر بیان اپنے کو لمبا کیا، تقریباً 9:30 یا 10 بجے ہم نے نماز پڑھی، پھر سارے ساتھی بستر لگا کے سونے لگ گئے۔ پھر حاجی صاحب پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگو، جب تک تمہارا یہ یقین نہ بن جائے، میں نے خود ان کانوں سے سنا، ان کانوں سے، کہ جب تک تمہارا یہ یقین نہ بن جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، تب تک تم لوگوں نے گھر نہیں جانا ہے، تب تک تم لوگوں نے گھر نہیں جانا ہے۔ تو یہاں یہ جو لوگوں کی باتیں سن کر ان کو برا کہہ رہے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر 3 دن لگا کر دیکھ لو، 3 دن لگا کر دیکھ لو کہ یہ اللہ والے اللہ کے آگے راتوں رات روتے ہیں اور امت کی فکر کرتے ہیں۔ اور ان کا بیان ان کے بیان میں شرکت کرو، سنو کہ یہ بیان کے اندر کیا کہتے ہیں۔ آج ان کو بدتی کہنے والے، یہ سعودی عرب والے، آج ان کو قبر پرست کہنے والے اور ان کے مسلک کو
یہ کمزور بتانے والے، ان کا بیان جو شروع ہوتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور تمہارے عہدے ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے مال سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہی تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا بیان ختم بھی اسی بات کے اوپر ہوتا ہے کہ لوگوں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کا یہ بیان، اور یہ توحید پرست لوگ ہیں۔ یہ واحد مبارک کام ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمایا، اور اس امت کو ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام ملا ہے، ختم نبوت کے صدقے میں۔ اور رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، قرآن کا فرمان سنو، اللہ پاک نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو۔ پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہی دعوت تبلیغ کی محنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رب العالمین نے کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تأمرون بالمعروف، اور تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم بری باتوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہو، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہو۔ پھر رب العالمین نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، ہاں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا یہ کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، دیکھو یہ بابے 85 سال، 70 سال، 60 سال، 65 سال، 85 سال کی عمر میں سال کے لیے نکلتے ہیں، سال کے لیے پیدل چلتے ہیں، کتنے 25 30 کلومیٹر پیدل جماعتیں جاتی ہیں، ایک مسجد، پھر 25 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے مسجد جانا پڑتا ہے۔ یہ ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کی اولادیں ہیں، پیچھے کام ہے، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے لیے نکلتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہی فکر کی جا رہی ہوتی ہے، یہی فکر کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں، کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم 3 دن لگاؤ، یا ان کے ہاں 1 رات لگاؤ، 1 رات، اور دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ تو تمہیں پھر رات کے پہر میں یہ لوگ کھڑے تہجد پڑھتے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، روتے ہوئے ملیں گے، اللہ کے آگے روتے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، ان لوگوں کی وجہ سے آج فتنے کا دور ہے۔ تو یہ اللہ والے پوری امت کی فکر میں نکلتے ہیں، پوری امت کی فکر کے لیے، اور کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں۔ ایسی جگہیں، ایسی مسجدیں آتی ہیں جہاں لوگ نکال دیتے ہیں، بستر باہر پھینک دیتے ہیں سردیوں میں بارش کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور بارش کے اندر سردیوں میں یہ ایک درخت کے نیچے، یا کسی میدان میں، کھلے میدان میں، آسمان کے نیچے اپنے بستر لگا لیتے ہیں۔ کہیں ظالم لوگ ایسا ظلم بھی کرتے ہیں ان کے اوپر، ماں بہن کی گالیاں ان کو دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو کرنل ملیں گے، اس میں آپ کو جنرل ملیں گے، اس میں آپ کو کروڑ پتی ملیں گے، اس میں آپ کو تحصیلدار ملیں گے، ڈی ایس پی ملیں گے، ڈی آئی جی ملیں گے۔ سارے جب اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو پھر یہی لوگ پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے فرشوں کے اوپر سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی قربانیوں کے ساتھ ان کی قربانیاں ہیں۔ اور یاد رکھنا، اس کام کی مخالفت کرنے والا جو دعوت تبلیغ کے کام کی مخالفت کرتا ہے، تو یا تو
اللہ اسے ہدایت دے. ہم تو کہتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے. ہاں اگر اسے ہدایت نہیں ملی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا, دنیا سے مٹ جائے گا اس کا نام. کیوں؟ یہ انبیاء والی محنت ہے, نبیوں والا کام ہے, اس کے پیچھے اللہ کی مدد اور نصرت ہے. آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں, پہلے تو میں کہتا ہوں نکلو, دیکھو یہ تبلیغ کیا کیا کام ہے. جب جاؤ گے, جب کوئی چیز آدمی چکھتا ہے تو تب اس کا ذائقہ اس کو معلوم ہوتا ہے اور اس کی لذت معلوم ہوتی ہے. ایسے باتیں مت کرو. تم جاؤ وہاں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے, ریونڈ میں جاؤ وہاں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں ایسے باتیں کرنا, ایسے باتیں کرنا, اعتراضات کی بمبار کرنا, یہ انبیاء والی محنت ہے, نبیوں والا کام ہے. اگر پہلے تو اللہ کے راستے میں نکلو, اگر نہیں نکلتے ہو تو ان کے اوپر اعتراضات مت کرو, ان کے اوپر اعتراضات مت کرو. ان کے اوپر اس دعوت والے کام کے اوپر اعتراض کر کے اپنی آخرت برباد مت کرو. یہ نبیوں والا کام ہے, انبیاء والی محنت ہے. 1,24,000 انبیاء کرام نے یہی لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی مکہ والوں کو کہ لوگوں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. 1.25 انبیاء کرام کے مشن کی جو ہے, اگر تم نے اس دعوت والے کام کو برا کہا تو پورے انبیاء کرام کے مشن کے اوپر چوٹ لگے گی کہ گویا تم نے سارے انبیاء کرام کے کام کی تم نے مخالفت کی ہے. اب انبیاء کرام کے کام کی جب مخالفت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا. پہلے وبا آئی, پوری دنیا پریشان ہے. اب دوبارہ جو ہے اللہ کے عذاب کو مت دعوت دو. پہلے تو اللہ کے راستے میں نکلو, اس کام کو دیکھو کہ یہ کیسا کام ہے. اگر نہیں نکل سکتے ہو تو ان دین کے داعیوں کو برا مت کہو, اس کام کو برا مت کہو, اس کام کو برا کہہ کر اپنی آخرت تباہ مت کرو.